قرآن نے وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ کہ تم آپس میں جب بھی بات چیت کرو تو صاف گوئی سے بات کرو. وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا جب تم آپس میں صاف گوئی سے بات کرو گے, تمہارے بات کے اندر کوئی میل جول نہ ہو, تمہارے بات کے اندر کسی طرح کا شک نہ ہو, کسی طرح کوئی لڑکھڑاہٹ نہ ہو, جو تم بات بول رہے وہ سچی بات ہو, تو پھر تمہاری یہ سچ گوئی کی وجہ سے اللہ نے اپنے پاک کلام کے اندر ارشاد فرمایا ہے, صاف بولنے والے, سچ بولنے والے, حق بولنے والوں کو یہ خوشخبری سنائی ہی ہے. وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ اللہ تمہارے اعمال کو, تمہارے ہر چیز کو جو ہے صحیح کر دے گا. يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ تمہارے جسم سے نکلنے والے اعمال, تمہارے اعضاء سے نکلنے والے اعمال, تمہارے زبان سے نکلنے والے اعمال, تمہارے ہر چیز سے نکلنے والے اعمال, تمہارا کردار ہو, تمہارا اخلاق ہو, ان ساری چیزوں کو وہ اللہ جو ہے وہ صحیح کر دے گا. يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وہ اللہ تمہیں معاف کر دے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا تم اس نبی کی, اس اللہ کی, اس ایشور کی تم جو ہے اطاعت کرو, تم فرما برداری کرو, اس کے حکم کے مطابق چلنا سیکھ لو. الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم إلى آخر الآية. صدق الله العظيم. رونق اس جلسے کی صدارت کر رہے حضرت مفتی محی الدین صاحب قاسمی دامت برکاتہم, اور سرپرستی کر رہے مولانا جبرائیل صاحب, اور اس کے مہمان خصوصی مولانا نور اللہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم, اور بڑے بڑے علماء کرام یہاں پر موجود ہیں. ہمارے 70 کٹیا بلاک کے صدر, تنظیم کے صدر مولانا ابو نصر رحمانی صاحب, مولانا عبدالستار صاحب, اور میرے ساتھ بہت سارے ہمارے علماء جو سہرسہ سے چل کر آئے ہیں یہاں پر, لیکن چونکہ وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے اسی لیے میں آپ سے معافی چاہتا ہوں. علماء حفاظ بھی یہاں تشریف لائے ہیں, میں آپ سب کا شکر گزار ہوں. بہرحال میں نے ابھی قرآن پاک کی مختصر سی آیت تلاوت کی اس مناسبت سے کہ جو محفل سجائی گئی ہے اسلام پور کی دھرتی پر, یہ آپس میں اتحاد اور آپس کی ملت کے لیے محفل سجائی گئی ہے. اور اللہ رب العزت اپنے پاک کلام کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اور میں نے قرآن پاک کی جو آیت پڑھی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا, یہ قرآن کی آیت اس بات کے شاہد ہے. اور آنے والے میرے نوجوانوں ایک بات ہم یاد رکھیں کہ آنے والے سمے, یہ مہینہ جو ہے انگریزی اعتبار سے مارچ کا مہینہ چل رہا ہے, اور آنے والا مہینہ جو ہے وہ اپریل کا مہینہ ہے, اور جس کے اندر ہمارے نوجوان اور ہماری بچیاں آئے دن سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہو ایک ایسے میسج کو بھیجنے کی کوشش کریں گے اور ایک دوسرے کو الو بنانے کی کوشش کریں گے. اور قرآن نے صاف طور سے کہا ہے وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا کہ اے لوگوں صاف گوئی سے بات کرو, لیکن ایک دوسرے کو الو بنایا جائے گا. لیکن یہ اپریل فول کی حقیقت ہمارے ایمان والوں کو نہیں معلوم ہے کہ اپریل فول کی حقیقت کیا ہے. لیکن آج دیکھا جائے ہمارے نوجوان ہو, ہمارے بچے ہو, ہمارے بوڑھے ہو, جو بھی سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں, چاہے وہ بہت پڑھے لکھے اپنے آپ کو کہتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کام کر لیا ہے, لیکن اپریل فول کے حقیقی معنی دیکھا جائے تو اس کے معنی ہے بیوقوف بنانا, اس کے معنی ہے الو بنانا, اس کے معنی ہے کہ
किसी को गुमराही की तरफ धकेलना, लेकिन अप्रैल फूल की हकीकत देखा जाए, इसके तारीख के आईने में जाया जाए, ये मेरा मौजू नहीं था, लेकिन अभी चूंकि वक्त नहीं है इसलिए मैं इस मौजू को छेड़ा हूं और बहुत कम वक्त में मैं अपनी बात को खत्म करके यहां से चले जाऊंगा। अप्रैल फूल की हकीकत आज हमारे मुसलमान भी और हमारे बिरादरान वतन भी जो है मोबाइल के जरिए से हो, फोन के जरिए से हो, वो अप्रैल फूल मनाएंगे, लेकिन अप्रैल फूल की हकीकत नहीं मालूम है। ये दिगर मज़ाहिब वालों ने अप्रैल फूल मनाया इसलिए है कि इससे पहले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का वाक़या भी चल रहा था। अभी हम सुन रहे थे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का वाक़या कि उनके कौम ने और उनके उम्मतों ने, उनके हवारियों ने, उनके मानने वालों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के चेहरे पर, उनके आंख के ऊपर पट्टी बांधकर उनके सर के ऊपर हाथ मारते थे, उनके सर के ऊपर टप्पू मारते थे। कोई हाथ से मारता था, कोई उंगलियों से मारता था। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का आंख खोलकर पूछा जाता कि तुम बताओ कि तुम्हें किसने मारा है, और जब हजरत ईसा बताते, नाम जब गलत आता तो फिर कहते कि अप्रैल फूल बोलकर ये खुशी मनाते थे। एक तारीख तो ये है कि कौम जब आई और मुसलमानों का कत्ले आम किया गया, और उस वक्त जब देखा कि मुसलमानों ने अपने नाम को तब्दील कर लिया है, उस मुल्क के अंदर बगैर नाम के रह रहे हैं, अपने नाम को छुपा कर वहां के कल्चर और वहां के धर्म और वहां के नाम के साथ रह रहे हैं, तो उस वक्त के बादशाह ने ऐलान किया कि इस मुल्क के अंदर जितने भी लोग ईमान वाले हैं, जो कलमा जानते हैं, जो मुसलमान है, जो एक ईश्वर की भक्ति करते हैं, जो एक अल्लाह की पूजा करते हैं, जो एक अल्लाह की परस्तिश करते हैं, अगर वो लोग इस मुल्क से जाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए अमन है, उन लोगों के लिए सलामती है। अगर वो इस मुल्क से जाना चाहते हैं तो वो एक जगह पर जमा हो जाए, हम उनको अमन के साथ, उनको सलामती के साथ, उनको दयानतदारी के साथ, उनको ईमानदारी के साथ उनको इस मुल्क से अमन दे देंगे और उनको उस मुल्क में भेज देंगे जहां पर जाकर ये अमन के साथ रहेंगे, जहां पर जाकर ये अच्छाई के साथ रहेंगे, जहां पर जाकर ये अपने धर्म और मजहब की पैरवी करेंगे, अपने धर्म और मजहब पर अमल करेंगे। उन सारे मुसलमान जो छुपे हुए थे, जिन्होंने अपने नाम को तब्दील करके वहां रह रहे थे, वो सारे लोग निकल कर एक मैदान में जमा हुए, और मैदान में जमा होने के बाद उनको ऐलान किया गया कि फुला नदी में, फुला दरिया के अंदर जो है एक नाव है, उस नाव को जो है सरकारी हुक्मरानों ने तय किया है, आप उस नाव में जमा हो जाए, ये नाव जो है तुम्हें उस मुल्क में ले जाकर छोड़ देगी। मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, आज सुने अप्रैल फूल की हकीकत को। आज बड़ी खुशी से हम अप्रैल फूल मनाते हैं और खुशी मनाते हैं। कुरान ने वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम, कि तुम आपस में जब भी बातचीत करो तो साफ गोई से बात करो। वक़ूलू क़ौलन सदीदा, जब तुम आपस में साफ गोई से बात करोगे, तुम्हारे बात के अंदर कोई मेल जोल न हो, तुम्हारे बात के अंदर किसी तरह का शक न हो, किसी तरह कोई लड़खड़ाहट न हो, जो तुम बात बोल रहे हो सच्ची बात हो, तो फिर तुम्हारी ये सच गोई की वजह से अल्लाह ने अपने पाक कलाम के अंदर इरशाद फरमाया है, साफ बोलने वाले, सच बोलने वाले, हक बोलने वालों को ये खुशखबरी सुनाई ही है। वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम, अल्लाह तुम्हारे अमाल को, तुम्हारे हर चीज को जो है सही कर देगा। युस्लिह लकुम अमालकुम, तुम्हारे जिस्म से निकलने वाले अमाल, तुम्हारे आज़ा से निकलने वाले अमाल, तुम्हारे जबान से निकलने वाले अमाल, तुम्हारे हर चीज से निकलने वाले अमाल, तुम्हारा किरदार हो, तुम्हारा अखलाक हो, इन सारी चीजों को वो अल्लाह जो है वो सही कर देगा। युस्लिह लकुम अअमालकुम व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, वो अल्लाह तुम्हें माफ कर देगा। व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। तुम उस नबी की, उस अल्लाह की, उस ईश्वर की तुम जो है इताअत करो, तुम फरमा बरदारी करो, उसके हुक्म के मुताबिक चलना सीख लो, फिर अल्लाह का वादा है कि वही असल कामयाबी है जो अल्लाह तुम्हें कामयाब करने वाला है। तो बहरहाल मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवानों, आज मोबाइल का दौर है, आने वाले अप्रैल फूल को लोग अप्रैल फूल मनाएंगे, लेकिन याद रखिए अप्रैल फूल मनाकर खुद हम अपनी जिल्लत और रसवाई के अंदर हमारे मुसलमान भाई को, हमारे हिंदू भाई को, हमारे बिरादरान वतन को, गोया के एक मुसलमान का, एक इंसान का, एक आदम अलैहिस्सलाम की औलाद का खून बहाकर गोया के खुशी मनाया जा रहा है। ऐसी तारीख बहुत है, लेकिन
لیکن جب وہاں کے لوگ جو ہے جب اس ناؤ کے اندر بیٹھ جاتے ہیں اور جب اپریل کی پہلی تاریخ ہوتی ہے، جب یہ ناؤ جو ہے 20 دریا کے اندر پہنچتا ہے تو ان کے جو ہے سازش اور پلان کے مطابق جو ہے اس ناؤ کے بیچوں بیچ جو ہے ناؤ کو جو ہے کاٹ دیا جاتا ہے، اور وہ سارے لوگ جو ناؤ کے اندر سوار تھے وہ سارے ڈوب جاتے ہیں اور وہ ہائے ہائے پکارتے ہیں کہ مجھے بچا لو۔ اور اس وقت جب ان کی ہائے ہائے کی آوازیں آتی ہے تو اس وقت یہ لوگ باہر ندی کے کنارے کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے، اپریل فول منا رہے تھے، خوشی منا رہے تھے اور کہہ رہے تھے اپریل فول۔ یہ ہے اپریل فول کی تاریخ میرے نوجوانوں۔ پچھلے سال کا واقعہ ہے کہ آج ہم دوسرے کو الو بناتے ہیں، دوسروں کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں، موبائل کے ذریعے سے فون کر کے، چاہے بیوی اپنے شوہر کو جھوٹ بولے، چاہے دوست اپنے دوست کو فون کر کے جھوٹ بولے اور دوسری بات کہے، اور جب سامنے سے کوئی بات ہو تو کہتے ہیں کہ اپریل فول۔ میرے نوجوانوں اس کی تاریخ کو ذرا دہرائیں، ذرا دیکھیں اس کی تاریخ کیا ہے۔ تو بہرحال کہ پچھلے سال کا واقعہ ہے کہ شوہر آفس کے اندر ہے، بیوی اپنے گھر کے اندر ہے اور بیوی کو ایک مذاق سوچتی ہے۔ بیوی اپنے شوہر کو فون کر کے کہتی ہے آپ آفس کے اندر ہیں، کیا آپ کو پتا نہیں ہے کہ آپ کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور آپ کا بیٹا ہے جو ہے فلاں ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے۔ یہ بات باپ کو سننا تھا، باپ کے کانوں میں وہ باپ کے اندر اپنے بیٹے کی محبت اور شفقت جاگتی ہے، اور وہ باپ جو ہے اپنے آفس سے نکلتا ہے، آفس کے لوگ پوچھتے ہیں، اسٹاف پوچھتا ہے کہ جناب عالی آپ اتنے جذبات میں، آپ اتنے جلد بازی میں کہاں جا رہے ہیں؟ تو وہ آفیسر وہ کہتا ہے کہ آپ خاموش رہیے، مجھے جانے دیجئے، مجھے بہت ایمرجنسی ہے، مجھے ضروری ہے، مجھے جانا ہوگا۔ فوراً وہ اپنے کار میں بیٹھتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے جس کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہو اور یہ پتا ہو کہ وہ ایمرجنسی کے اندر ہے اور وہ ہاسپٹلائز ہے اور اس کے پاس گھر کا کوئی افراد بھی نہیں ہے، اب اندازہ لگائیے کہ وہ گاڑی میں بیٹھنے کے بعد اپنے فور ویلر میں سوار ہوتا ہے، اور فور ویلر میں سوار ہونے کے بعد آپ اندازہ لگائے کیا وہ روڈ پر دیکھے گا، اپنے جو ہے ایکسیلیٹر کو دیکھے گا، یا اس کا دل دماغ جو ہے اپنے بیٹے پر ہوگا؟ وہ فوراً اپنے آفس سے نکلتا ہے، اپنی گاڑی کو تیز رفتار سے گزارتا ہے۔ اس کو یہ پتا نہیں ہوتا ہے کہ سامنے کون سی گاڑی آ رہی ہے، کیا آ رہا ہے، اس کے سامنے تو اس کے بیٹے کا منظر نظر آتا ہے۔ جب اس کا باپ جو ہے اسی طریقے سے نکلتا ہے اور نکلتے ہوئے راستے میں اس کے باپ کا بھی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور وہ وہیں پر جگہ پر رہ جاتا ہے۔ بعد میں جو ہے بیوی کہتی ہے میں تو اپریل فول منا رہی تھی۔ جیسے ہی بیٹے کا ایکسیڈنٹ، یہ باپ کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، بیوی سنتی ہے، اس صدمے میں اس کا بھی انتقال ہو جاتا ہے، اور ان دونوں میاں بیوی کے صدمے کو دیکھ کر ان کے جو ماں باپ، بوڑھے ماں باپ تھے، وہ جو ہے صدمے کو برداشت نہیں کر پاتے ہیں کہ جو بیٹا ابھی میرے سامنے ہنستا کھیلتا آفس کی طرف روانہ ہوا تھا، دمکتا ہوا آفس کی طرف گیا تھا، آج ایک جھوٹ کی وجہ سے، آج ایک بیوی کے جھوٹ کی وجہ سے یا اپریل فول منانے کی وجہ سے، ایک باپ جو ہے تیز رفتار گاڑی چلانے کی وجہ سے اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اور شوہر کے صدمے کی وجہ سے بیوی کا انتقال ہو جاتا ہے، اور بیوی کے انتقال کے بعد جو ہے اس کے دونوں ماں باپ کا بھی انتقال ہو جاتا ہے، پھر اولاد کا انتقال ہو جاتا ہے۔ لکھا ہے اخبار کے اندر، لکھا ہے رپورٹ کے اندر کہ ایک ہی دن کے اندر ایک جھوٹ بولنے کی وجہ سے جو ہے گھر کے 7 افراد جو ہے موت کے گھاٹ اتر جاتے ہیں۔ وہ اپریل فول کی نحوست ہے۔ یہ مسلمانوں کا خون بہا کر، یہ ہمارے آپس میں اتحاد کو بکھیر کر، یہ آپس میں مسلمانوں کو توڑ کر، مسلمانوں میں نفرت پھیلا کر یہ چاہتے ہیں کہ آپس میں خون خرابہ ہو۔ لیکن یاد رکھیے کہ ہمارا اتحاد ہے، ہمارا اتفاق ہے کہ ہم آپس میں، چاہے ہم نے ابھی نبی مکرم کے اخلاق حسنہ کو سنا کہ نبی کے پاس ایک شخص آتا ہے، نبی سے بدتمیزی کرتا ہے، نبی سے بدکلامی کرتا ہے، نبی سے بدسلوکی کرتا ہے، لیکن نبی نے کیسے اخلاق پیش کیے ہیں، وہی اخلاق ہم جو ہے انشاءاللہ سماج میں پیش کریں گے، اور سماج میں ہم کبھی آپس میں سماج کو بکھرنے نہیں دیں گے، انشاءاللہ ہم پورا سماج مل کر آپس میں ایک رہیں گے۔ اسی لیے تو قرآن نے کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہ اس اللہ، اے ایمان والو اس اللہ سے ڈرو
उस अल्लाह से डरो जिसने तुम्हें एक माँ बाप से पैदा किया है, और तुम आपस में साफ साफ बात करो, आपस में एक दूसरे को लड़ाने वाली बात मत करो, एक दूसरे को तोड़ने वाली बात मत करो, एक दूसरे के अंदर नफरत डालने वाली बात मत करो, बल्कि साफ गोई से बात करो। फिर अल्लाह तुम्हारे आमाल को भी सही कर देगा और फिर अल्लाह तुम्हारी मगफिरत भी कर देगा। और असल कामयाबी जो कुरान ने कहा है, कुरान ने कहा है कि जो साफ साफ हक और सच बात बोले, फिर अल्लाह उससे अमाल भी सही निकालेगा और फिर उसकी मगफिरत भी कर देगा। और अल्लाह जिसकी मगफिरत कर दे, असल कामयाबी उसकी है। तो इंशाअल्लाह हम इस पर अमल करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझसियाकार गुनाहगार को माफ फरमाए और अल्लाह हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।